اور آپ کے گھر کے اگل بغل میں جو پڑوسی ہیں، پڑوسی جو ہیں ان کو جو ہے جو آپ تکلیف دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پڑوسیوں کا جو ہے آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پڑوسی کا حق بھی ہے بھائی صاحب، پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے۔ آپ کے گھر کے اگل بغل میں جو لوگ رہتے ہیں نا، آپ کے اوپر حق ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو برابر تکلیف دینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، برابر تکلیف دیتے رہتے ہیں، برابر ان کی برائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی مالدار ہے، اگر ہمارے پڑوسی اگر صحیح کھانا کھاتا ہے تو ان کی برائی دوسرے کے سامنے کرنے لگتے ہیں، ان کے جو عزت کو نیلام کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اے لوگوں، نقصان تو ان کا نہیں ہو رہا بلکہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ پڑوسی کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا، پڑوسی کو جو ہے بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر کے اگل بغل میں کبھی پانی نکالنے کی جو نالی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو پڑوسی کے اوپر تانا مارتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی ہم پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس سے کب نجات پاؤں، کب نجات پاؤں۔ لوگوں ایسا کریں گے جنت نہیں ملے گی آپ کو، جنت نہیں ملے گی۔ پڑوسی کا حق ادا کیجیے، ان کی زمین کو مت دبوچیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین کو لے لیتے ہیں۔ لوگوں، ایک بالش سے اگر ان کی زمین اگر آپ نے ہڑپنے کی کوشش کی تو اسی ایک بالش کے عوض آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ایک بالش سے زمین کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے، اور قبر جب آپ کی مٹی جب ہو جائے گی، قبر تیار ہو جائے گی تو قبر بھی آپ کو دبوچنے لگے گی، کہاں بچیں گے آپ؟ حقوق العباد بہت خطرناک ہے لوگوں، پڑوسی کا بھی حق ہے، آپ کے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، دکان میں چوراہوں میں دکان تو ہوتی ہی ہے، چائے دکان تو ہوتی ہی ہے، بیٹھ لیتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک کی برائی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی برائی تیسرے کے سامنے۔ کیا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں بھائی صاحب، ہم نے اس کے حق تلفی کی ہے، ہم نے اس کے خلاف جو ہے غلط سازش کی ہے، تہمت لگائی ہے، جھوٹ بات بولی ہے، اللہ رب العالمین پکڑے گا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لوگوں غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، تم نے اس کا حق تلفی آپ نے حق تلفی کی ہے ان کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے، آپ جو ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کبھی بھی نہیں بھائی صاحب۔ کوئی یہ پسند کرے گا کہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میت اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے قرب دوار کے لوگ سامنے آ گئے ہیں، گھر آ گئے ہیں، پڑوسی بھی آ گئے ہیں اور دور کے لوگ بھی آ گئے ہیں، رشتے دار بھی آ گئے ہیں، کس لیے؟ ان کو دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے بعد اس کو مٹی دیں گے، قبرستان میں لے جا کر مٹی دیں گے، اس غرض سے آپ کے گھر آئے ہیں۔ ایسے موقع پر جب آپ کے گھر آ جاتے ہیں، آپ اٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو گواریور سے آئے ہیں آپ گواریور چلے جائیے، آپ مہدوا سے آئے ہیں چلے جائیے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں چلے جائیے۔ کیوں چلے جائے؟ اس لیے گھر میں جو میرے بھائی مر گئے ہیں، یہ میت میری میت ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کی جو ڈیڈ باڈی کو قبرستان لے جا کر مٹی دے، بلکہ کیا کرو گے؟ میں کروں گا کہ اس کو باڈی کو گھر میں رکھوں گا، نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو جو ہے سالن بنا کر کھاؤں گا۔ کوئی پسند کرے گا بھائی صاحب؟ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہی مثال آپ کی ہے اگر غیبت کرو گے تو۔ غیبت اس سے زیادہ کہیں خطرناک ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت نہیں سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ غیبت نہیں سمجھے؟ غیبت کا مثال دے دو۔ اس وقت میرا گھر بواری جوڑ ہے، میں بواری جوڑ سے آیا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ بواری جوڑ میں کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو اس وقت میرا کام کیا تھا؟ حق کیا بن رہا تھا؟
کہ میں اس کو سمجھاؤں، لڑائی کر رہا تو ان دونوں کے درمیان صلح کر دوں، کوئی کسی کی غیبت کر رہا تو میں سمجھا دوں کہ اسلام اور شریعت میں ان چیزوں کو جائز نہیں قرار دیا۔ میں ٹکتے کی نظر سے دیکھتا رہا، جب مجھے پتا چلا کہ 12 بجے وہاں خطبہ ہوگا، میں موٹر سائیکل اٹھایا اور اس وقت کام کیا تھا، روکنا تھا، میں روکا نہیں، روکنے کے بجائے میں موٹر سائیکل اٹھایا اور آپ کے بلیا کے دھرتی پر آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہے، سامنے ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میں جا کر ان کے سامنے ان کی برائی کرنا شروع کر دیا کہ میرے معاشرے میں ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ ایسا اور ویسا کام کر رہا تھا، ایسا اور ویسا کر رہا تھا، نیت میں یہ ہے کہ مجھے اس سے دشمنی ہے، اگر میں ان کی برائی ان لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ آدمی محفوظ کل آئے گا تو ان کو یہ بری نظر سے دیکھیں گے، یہ بری نظر سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو بری نظر سے دیکھیں گے، ان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایسا کرنا جائز نہیں اور اسی کو کہتے ہیں غیبت، اس سے ہمیں گناہ ملے گا، اور وہی چیز ہم وہ اپوزٹ کر لیتے۔ اگر میں وہاں جھگڑا دیکھ رہا تھا، جھگڑا دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ جھگڑا کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہوں یا برائی سے میں ان کو نہیں روک سکتا ہوں، چلیے میں موٹر سائیکل اٹھاتا ہوں اور بلیا کے اندر آیا اور ایک بہت بڑے عالم کو میں پکڑا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ عالم جو ہے اگر ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات لوگوں میں مانی جاتی ہے، میں ان کے سامنے آیا اور بیٹھ کر سمجھانا شروع کیا کہ ہمارے گاؤں کے ایک ایسے عالم ہے، ایسے مولوی ہے یا تو ایسے آدمی ہے جو برائی کر رہا ہے، اس نیت سے نیت میں رکھتے ہوئے تاکہ وہ مولوی بواری جو جا کر ان کو سمجھانے لگیں گے اور سمجھانے کے بعد وہ سدھر جائیں گے، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ غیبت اور نصیحت میں انتر ہے نا، اس سے ہمیں ثواب ملے گا، تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے، یہ حق بنتا ہے بھائی صاحب، یہ حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ برائی کرتے ہوئے دیکھے تو روکے، بھلائی کا ہم حکم دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتے